السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. آج بہت ہی مزیدار صورت ہے، صورت التین، اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہے ماشاء اللہ. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. صورت التین شروع کرتے ہیں. والتین والزیتون. تین آپ کو پتہ ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ فگز کو. یس. والزیتون اور زیتون، اولیوس. وطور سینین، اور طور سینین کیا ہے؟ دس از دا ماؤنٹ سینائے، جو کہ پہاڑ جدھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لٹرلی بلایا تھا، ان دا سینس کہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی تھی، اور پروفٹ موسیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے گئے تھے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، پراپر طریقے سے جیسے ہم بات چیت کرتے ہیں ویسے پراپر بات چیت ہوئی. اور پھر جو ہے وہ تھرڈ آیا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر جو امن والے شہر ہے اس کی پھر قسم کھائی. اور وہ کون سا شہر ہے؟ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر، یعنی جو امن والا شہر ہے. اور پیچھے آپ سورہ بلد کو سوچ لیجئے. اب یہ تین جو آیات ہیں اس میں چار چیزوں کے اوپر قسمیں کھائی گئی ہیں. اور یہ جو 4 قسمز ہیں اس میں آپ دیکھیں 2 تو تھنگز ہیں اور 2 پلیسز ہیں. تو اس کے بارے میں بہت سی آرائیں ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے قسم کھائی جاتی ہے وہ بیسکلی بلیسڈ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں. تو بہت سے لوگوں نے فگز اور زیتون وغیرہ کے فوائد بھی بتائے ہیں. وہ تو ہیں ہی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہیں. لیکن ایک اور جو رائے کچھ اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ کہ عرب جو ہے نا، دے نیو پلیسز بائی دیئر پروڈیوس، جو کہ وہاں پر بنتی ہے چیز زیادہ یا زیادہ وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، اس سے وہ پہچانتے تھے کسی جگہ کو. سو ان لوگوں کے جو اسکالرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 4 مختلف ایریاز ہیں ان دا ورلڈ جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. سو دا فگس کوڈ بی دا ریجن جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے سیٹل ہوئی تھی، اور قرآن میں اس کو ماؤنٹ جوڈی کہا جاتا ہے، جوڈی کا پہاڑ جو کہ ٹرکی میں ہے، اور وہاں پر فگس کے بہت زیادہ درخت ہیں، پلانٹیشنز ہیں. اور اولیو جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور وہاں اولیو ٹریز بہت زیادہ، یعنی جیروسلم. اور وہ بہت زیادہ فرٹائل لینڈ ہے، ون آف دا موسٹ فرٹائل ایریاز ان دا ورلڈ. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کون سا شہر کا ہے جس میں بہت برکت ہے، اور اس لیے کہ وہاں نہ صرف کراپس وغیرہ کے سلسلے میں برکت ہے، اور وہاں پر تمام زیادہ تر جو انبیاء ہیں، سمجھے 90% آف دا انبیاء وہ وہاں پر آئے تھے اس ایریا میں. اس کو ارض المقدس بھی کہا جاتا ہے، دا پیور لینڈ، پاکیزہ جگہ. سو یہ جو ہے وہ، اور کئی لوگ جو ہیں وہ والتین والزیتون، یعنی دونوں تین اور زیتون کو وہ ارض المقدس ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دس از دیٹ پلیس، یروشلم، یا جو اس وقت جہاں پہ جو ہے وہ اتنا زیادہ انریسٹ ہے، مسلمانوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے. پھر جو ہے اگلی جو قسم ہے طور سینین، ماؤنٹ سینائے، یہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس سے ہے. اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر. یہ کون سے پروفٹس یہاں پہ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم نے فاؤنڈیشن لے کی تھی، اور حضرت اسماعیل جب بالکل چھوٹے سے بیبی تھے تو ان کو وہاں پر چھوڑا تھا، جبکہ وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا. دعا بھی حضرت ابراہیم نے کی تھی، رب اجعل ہادہ بلد آمنا، ہے نا. تو یہ جو امن والا جو شہر ہے اس کی دعا بھی حضرت ابراہیم نے کی تھی. اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لنک ہے یہاں پہ، کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیں. تو یہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں جو یہاں پر مینشن کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس پر قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ پروف ہیں، یہ ساری جگہیں، یہ منہ بولتے ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل بھیجے اور بیسٹ آف دا بیسٹ میسیجز کے ساتھ بھیجے. اب جواب قسم دیکھیں کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے تمام تر انسانوں کو بہترین مولڈ میں پیدا کیا، دا بیسٹ آف دا مولڈ، وی کریٹڈ مین. اب قامہ جو ہے، تقویم قامہ سے، قامہ کہتے ہیں کہ ٹو اسٹینڈ فرملی پلیسڈ ان دا گراؤنڈ، بالکل گارڈ دینا، اسٹریٹ کھڑے ہونا. اسی لیے نماز میں بھی وہ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں. تقویم ٹو اسٹینڈ اپ رائٹ، نوئنگ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ دا رائٹ ٹائم، بیلنسڈ بیسٹ ججمنٹ ہونا، اس کو تقویم کہتے ہیں. تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا کیا مراد ہے کہ کریٹڈ ہیومنز ان دا موسٹ بیوٹیفل اپ رائٹ وے، یعنی ان کی جو سول اور ان کی باڈی اور ان کی فزیکل اور مینٹل اینڈ اسپرچل ہر چیز جو تھی، ویل بینگ، ایوری تھنگ واز کریٹڈ ان دا موسٹ بیوٹیفل ویز جو کہ ہو سکتی تھی. یعنی وہ اپ رائٹ ایک طرف، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لقد خلقنا الانسان فی تقویم، تو وہ بھی بات بن جاتی، لیکن احسن کا ورڈ اختیار لیا بیکاز اس سے بہتر کوئی پاسبلٹی نہیں تھی جتنی زبردست چیز اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے. احسن یعنی موسٹ بیوٹیفل، دا بیسٹ آف دا بیسٹ. پھر دوسری چیز گیو دا موسٹ امیزنگ بیلنس ٹو ہیومنس. اگر آپ باڈی اور شیپ میں دیکھیں وہ بھی، اور ان کے مینٹل کیپیسٹی میں دیکھیں وہ بھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک کیپیسٹی. پھر ہیومنز آر گیون دا کیپیبلٹی آف کمنگ ٹو دا بیسٹ ججمنٹ، یہ بھی کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے دی. یعنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دے دی؟ جیسے ریزیومے میں ہوتی ہے نا، ایک ریزیومے میں آپ کی وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بیسٹ آف دا ریزیومیز دے کے بھیج دیا، میننگ کہ ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ آل دا بیسٹ آف دا بیسٹ تھنگس. صحیح. اور پھر دا بیسٹ پاسبل ماڈل واز یوزڈ ود دا بیسٹ کیپیسٹی. سو جس ماڈل کے اوپر جیسے آپ کیک کا سانچہ یوز کرتے ہیں یا جیسے برف جماتے ہیں، پاپسیکلز جما رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ ڈالتے ہیں ایک مولڈ کے اندر. اب وہ مولڈ بھی بہت زبردست ہے اور جو چیز اندر بننی ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ چیز. صحیح سمجھ میں آ گیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یہ تو کریشن اللہ تعالیٰ نے کر دی، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، دین وی ریٹرن ہم ٹو دا لوئسٹ آف دا لو. اب اس میں کیا مطلب پتہ، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست کریشن کر کے اس کو نیچے پھینک دیا اور لوئسٹ آف دا لو بنا دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، جب کسی کو کیپیسٹی دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرتا بھی ہے. میننگ اگر آپ نے کسی کو ہائر کیا ہے اور وہ بہت زبردست اس کی ریزیومے تھی اور وہ بہت ساری کیپیبلٹی اس کے پاس تھی، ضروری نہیں ہے کہ وہ کام کرے گا بھی. وہ لیٹ آفس جا رہا ہے، لیٹ آرام جلدی سے واپس نکل آتا ہے، وہ کام آپ دیتے ہو اس کو کرتا ہی نہیں ہے. اب یہ تو اس کے اوپر ہے نا. اگر کوئی بہت ہیوی ویٹ اٹھانے والا بندہ ہے، بہت پاورفل ہے، جو اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کہیں ذرا ٹرنک اٹھا کے رکھ دینا ادھر، نہیں میں تو نہیں رکھ رہا، دل ہی نہیں چاہ رہا، میں نے تو کرنا ہی نہیں. تو اگر انسان کو کوئی کیپیسٹی ملی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کرے گا بھی. ٹھیک ہے، یہ تو اس کے اپنے اوپر ہے. سو اٹ واز دا ہیومنز ہو ریفیوزڈ ٹو ڈو واٹ دے ور کریٹڈ ٹو ڈو. ٹھیک، وہ آسنی تقویم جو ہے اس کو پورا کرنے سے انکار کیا. سو آف آل دا کریچرز دیٹ کوڈ بی لو اسفلا سافلین، یعنی سافلین نیچے جتنے بھی لو ہو سکتے تھے لوگ، جتنے بھی کریچرز لو ہو سکتے تھے، ہیومن بینگز ڈسینڈیڈ ایون لوور دین دیٹ، اس سے نیچے چلے گئے. جتنے بھی کریچرز ہیں، مثلا یہ کہ ایک شیر ہے یا کوئی ایلیگیٹر ہے، وہ اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھاتا نہیں ہے، وہ بلا وجہ مارنا نہیں شروع ہو جاتا، اینیملس کو کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، رک جاتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بغیر ریزن کے آپ دیکھتے ہیں نیوز میں بندوق لے کے جا رہا ہے اور وہ جا کے اتنے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، بم بلاسٹ کر دیا فار نو گڈ ریزن، کوئی پتہ نہیں. جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا قیامت کے قریب جو ہے وہ حرج بہت زیادہ ہو، یعنی خون بہت زیادہ ہو جائے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کس کو، مرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، اور مارنے والے کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں دوسرے کو مار کیوں رہا ہوں. ابھی جو ٹارگٹ کلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، پھر جس طریقے سے ٹارچر کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں لوگ. انسان سوچتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ کیا ہے، یہ تو جانور بھی ایسے نہیں کرتا. ایک جانور بھی ٹارچر نہیں کرتا، وہ اپنے پرے کو پہلے مارتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کیوں انسان کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود چوز کیا ہے آف بینگ دا ورسٹ، دا لوسٹ آف دا لوسٹ. کیونکہ دیکھو ایک ٹائم تھا جب کہ ہیومن ریس کے اندر کوئی بھی ریلیجن ہوتا تھا اس کے اندر اسپرچویلٹی ہوتی تھی، ہے نا، اور اس کے اندر گاڈ کا تصور ہوتا تھا، آفٹر لائف کا تصور ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ گڈنس ہوتی تھی کہ گڈنس کرنی ہے. لیکن اب کیا سچویشن ہو گئی ہے؟ اب آخرت جو ہے اس نے اس کا سارا کچھ جو ہے نا
وہ ٹرن ہو گیا انٹو مٹیریلسٹک دنیاوی اپروچ. اب کیا ہے سب سے زیادہ اسپرٹ سے زیادہ سول کو بہتر کرنے زیادہ باڈی کو بہتر کرنے کے اوپر ساری توجہ ہے. بس باڈی, کمپلیکشن, اسکن, ہیلتھ. اسپرچولی جو پہلے سول کے اوپر کام ہوتا تھا ہر ریلیجن میں, وہ اب ختم ہو گیا ہے نا ایسی بات. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آخرت کا جو تصور ہوتا تھا پہلے, آپ ایون کرسچینٹی میں بھی اگر دیکھو نا تو پہلے ہیون اور ہیل کا بہت زیادہ تصور ہوتا تھا, ڈوئنگ گڈنس کا ہوتا تھا. اب اگر آپ ان ریلیجنز میں بھی دیکھو, ہر جگہ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ کوئی بات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, تھاٹس نہیں ہے اس کے بارے میں. زیادہ تر فوکس کیا ہے, دس ورلڈ, ادھر کما لیں, ادھر اچھی جاب مل جائے, ادھر اسپینڈ کر لیں, ایک گاڑی آ گئی, اب آئی فون آ گیا, اب یہ ہو گیا, اب اس سے اگلا ماڈل لینا ہے, اب یہ گاڑی آ گئی, اس سے اگلا. آپ دیکھو جو ہماری ڈسکشنز ہیں, جو ہماری سوچیں ہیں, ہر چیز اسی کے اوپر ہے. خریدنی ہے, چیزیں خریدنی ہے, ایک کے بعد ایک خریدنی ہے. پہلے ٹائم میں کچھ 100 سال پہلے کی بھی بات ہے, 200 سال پہلے اگر چلے جاؤ تو اگر آپ ٹرینڈ دیکھو, جو ریچسٹ آف دا رچ بھی ہوتے تھے تو وہ ہر وقت نئی سے نئی چیزیں چینج کرنا اور بدلنا نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں ان کی بڑی بڑی محل تو ہوتے تھے لیکن وہ آبائی محل ہوتے تھے اور اس میں وہ فرنیچر وہ پرانا رکھا ہوتا تھا. اٹ وازنٹ لائک آل دا ٹائم اسپینڈنگ, بلکہ وہ کیا ہوتا تھا, زیادہ ویلفیئر کے اوپر کام ہوتا تھا. سو اب جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے اور آہستہ 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 اوور دا ایجز یہ چلتا چلا جا رہا ہے, تو ہیومن جو سائیکی ہے, ہیومن جو نیچر ہے, وہ نیچے گرتے 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 اب لوئسٹ آف دا لو بن گئی, اسفل سافلین, کہ اب دے ہیو ڈسینڈیڈ ایون لوور دین دیٹ. صحیح ہے, جس وجہ سے آپ کو اب یہ سارا انریسٹ نظر آتا ہے ارد گرد سوسائٹی کے اندر. اور یہ human beings have become the worst that they could have possibly become. اب یہ کیوں ہوا, they themselves wanted to act in this lowly state and stay in this lowly state. So اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ٹھیک ہے جاؤ, تم نے کتنا لو گرنا ہے, تم نے جاؤ گرو, کیا 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 کر لو گے, کیا کرنا چاہ رہے ہو کرو. ٹھیک, یعنی یہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ کوئی اپنے بچے کو اجازت دے دیں, آپ کو بیبی سٹنگ کے لیے لیٹ سے کسی نے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے بتایا کہ بھئی اس کو یہ چیزیں نہیں کھانی, ہی از ناٹ سپوز ٹو ایٹ کینڈیز, ہی از ناٹ سپوز ٹو ڈو دس, ہی از ناٹ سپوز ٹو واچ کارٹونس, اور وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. اب آپ لگا دیں, کہ دیکھو کتنا دیکھتے ہو, کتنا دیکھنا ہے, کتنا دیکھ لو گے. اور وہ جو حالا لالا پھر اس کے بعد کرے, کینڈیز کا ستیہ ناش کرے, ڈبوں پہ ڈبے کینڈیز کے کھا 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 کے برا حال, اور پھر کارٹونز دیکھ 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 کے برا حال, کہ جو اس کو کہ وہ اس نے اپنی کیپیسٹی جتنی تھی ہو سکتی, یعنی رج کے اس نے وہ سب کام کیے جو منع کیے ہوئے تھے. تو یہ جو چیز ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ, کہ ہم نے اس کو واپس, رد کہتے ہیں ردی سے, جیسے آپ نے ٹریش کو ردی میں پھینکنا ہوتا, کوئی چیز ریجیکٹ کر کے ریفیوز کر کے پھینک دینا, تو ہم نے اس کو یہ پرمیشن دے دی, ہم نے اس کو کہ جاؤ ٹھیک ہے, جاؤ پرے جو کرو کرنا ہے. اس طریقے سے اس نے پھر کیا چوز کیا, even though they were created for uprightness and great things, but they decided to go low from where they were coming again. This is where coming up against is very difficult, where coming up is very difficult, یعنی اتنا نیچے گر گئے جس سے اوپر چڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو ایک لمٹ ہوتی ہے نا, آپ اتنی نیچے گہری کھائی میں گر جائیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ اوپر آ سکیں. کئی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہاں جی ایک ٹائم آئے گا ہم کر لیں گے, معافی کر لیں گے, ابھی گناہ کر لو جتنے مرضی کرنے, لیکن وہ ٹائم ہمیں کیا پتا آئے گا یا نہیں, ہمیں کیا پتا اس سے پہلے ہی ٹائم اپ ہو جائے اور ہم سوری نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کو. لیکن پھر ایک ایکسیپشن آ گئی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. There were people who had gone very low but they rose up again. پہلے تو سب سے پہلے جو قسم کھائی ہوئی ہے وہ تو اس میں آپ پروفٹس کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا, جو کہ پیدائش سے ہی they had never done anything bad, کوئی سن نہیں کیا. لیکن اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ڈسکرائب کیا تھا, بیکاز وہ پروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ مولڈ میں کریٹ کیا ہے, بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سکتے ہیں جو کہ کبھی کوئی غلطی نہ کریں. اس کے بعد اسفل سافلین پہ گر گئے,
انسانوں نے خود ہی چوز کیا، ایول راستہ لیا. لیکن there were people who actually came up again. انہوں نے توبہ کی، انہوں نے ڈسبلیو کیا تھا. جیسے حضرت خالد بن ولید، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے وہ احد کی جنگ میں ہوئے تھے، احد کے غزوے میں. You know who was responsible for that? Khalid bin Walid, because he had not become Muslim at that time. لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو انہوں نے امیزنگ مارکے کی اس کے بعد he came up again, he rose up again. پھر اسی طرح حضرت عمر، وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں جب پتہ چلا ان کو کہ جب اسلام کے اوپر آ جاتا ہے انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی ساری جو برائیاں اس نے کی ہوتی ہیں وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں نا. تو حضرت عمر نے کہا آئی ایم شیور کہ میری سب سے زیادہ نیکیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جب میں زمانے جاہلیت میں تھا تو میں نے سب سے زیادہ برائیاں کی ہوئی تھیں. آپ سوچو، وہ تو اس چیز کے اوپر اڑے ہوئے تھے کہ وہ نعوذ باللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہے نا. اینڈ دین وین ہی کیم ٹو اسلام تو انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور پھر جب خلیفہ بنے تو انہوں نے کتنا زبردست ایسی نیشن بنا دی، ایسی حکومت بنا کی کہ ابھی تک بھی جو موسٹ سکسیسفل نیشنز ہیں آج کل وہ حضرت عمر فاروق کی جو گورننس ہے اس کو فالو کرتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اچھا تھوڑا سا اب اس کو دیکھتے ہیں. آمنا کیا چیز ہے؟ آمنا کہتے ہیں سیفٹی، سیکیورٹی اینڈ پیس. سو یہ دے انٹر انٹو پیس اینڈ دے آفر پیس. یہ خود بھی امن میں داخل ہو جاتے ہیں لوگ اور یہ آفر بھی کرتے ہیں. اب دے نو لانگر آر ایٹ وار ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیونکہ جب ڈس بلیف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہا ہوتا تو ایک دفعہ ایک طرح سے اڑا ہوا ہوتا ہے نا، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. سو now you are at peace with Allah subhanahu wa ta'ala, at peace with yourself, and now you want to fix the things you had done wrong. جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں، ایمان آتا ہے، پیس آتا ہے. دیکھو مثلاً ضرب عصب ہوئی تھی نا جو سارے ٹیررسٹ کو ختم کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہاں اس پورا علاقہ پورا ختم ہو گیا تھا، بالکل نیچے وار ٹراڈن ایریا سب کچھ ٹوٹ گیا تھا. پھر کیا کہا تھا؟ آرمی نے دوبارہ بلڈ کرنا شروع کیا. وہ کیا چیز ہے؟ دیٹ از صلاح. صلح کس کو کہتے ہیں؟ دوستی کرنے کو، پیچ اپ کرنے کو. تو الصالحات اس سے ہے to fix and correct something and rectify your relations, rectify the things, and they live a life constantly fixing and making better. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک جنگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کو فکس کرنا ہوتا ہے. تو ایمان جب لے کے آئے، پیس ہوا، اس کے فوراً بعد فکسیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ جو عمل الصالحات ہے، عمل جو ہے وہ کانشیسلی کیا ہوا کام ہوتا ہے. سو دے کانشیسلی اسٹارٹ ریکٹیفائنگ کہ میں نے کہاں کو غلطی کی تھی اس کو میں ٹھیک کروں، میں نے فلاں غلطی کی تھی میں اس کو ٹھیک کروں. اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے دے بلیو اینڈ پروف از دیم ڈوئنگ آل دا کریکٹ تھنگز لیونگ اپ ٹو دا احسن تقویم، کہ اب میں نے احسن تقویم پر پہنچنا ہے. اور چونکہ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. اب بیسٹ ایگزامپل سامنے رکھی ہوئی ہے تو جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے ان کے لیے عمل الصالحات کیا ہوگا؟ دے ول ٹرائی ٹو ایکٹ لائک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرح ہونے کی کوشش کریں گے نا. سو اسی لیے عمل الصالحات کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ دا گڈ ڈیڈس جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے اور جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے مطابق ہیں. تو فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر کیا ہے؟ غیر ممنون. اچھا ممنون جو ہے ممنون من سے بھی ہے. من کہتے ہیں کسی کو جتلانا، احسان جتلانا. میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے تو یہ نہیں کیا، تم سمجھتے ہو یہ تمہیں یاد نہیں تم کتنے اس پہ تھے، برے حالات میں تھے، میں نے منائی ہے نا. تو غیر ممنون یعنی نہ اس کے اندر جتلایا جائے گا، کوئی بیڈ فیلنگز نہیں ہوگی اور فیورز یہ نہیں یاد کرائے جائیں گے. اس دن جنت کے اندر فیورز نہیں یاد کرائے جا رہے ہوں گے، دنیا میں کرائے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم شکر گزار بنیں. لیکن جنت میں یہ نہیں ہوگا تم نے تو یہ بھی برائی کی تھی، یہ بھی برائی کی تھی، یہ بھی برائی کی تھی، تم تو یوں خراب ہو، یوں خراب ہو. نہیں، یہ چیز نہیں ہوگی. یو وونٹ بی میڈ ٹو فیل بیڈ. اور ممنون جو ہے وہ منع کرنے سے بھی ہے، کسی چیز کو روکنے سے، کٹ آف کرنے سے، یعنی ان کا یہ ریوارڈ جو ہے وہ اینڈلیس ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین، تو پھر کذبہ لائن کو کہتے ہیں، کذبہ سیئنگ سم تھنگ از اے لائی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، دین تو ریلیجن اور ججمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جو کمپلیٹ جسٹس ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کہی جا رہی ہے. Did you notice this? I did. Yes. Wait, I sorry. found a new font. Yes. میں نے وہ بھی یوز کرنا شروع کر دیا، نیا فونٹ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کریں اللہ تعالیٰ who still considers you a liar, who still considers you. میں اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں، آپ کو کیسے کوئی فما یکذبک بعد بالدین، آپ جو یہ اتنی زبردست باتیں کر رہے ہیں تو کوئی کیسے آپ کو آ کے جھٹلا سکتا ہے اور جھوٹا کہہ سکتا ہے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہے تھے نا. دوسری چیز، اللہ از ٹاکنگ ٹو انسان، واٹ میکس یو لائی اگینسٹ ججمنٹ اسٹل ناؤ. اے انسان، جس کو ہم نے آسن تقویم میں پیدا کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی ججمنٹس اور آرڈرز سن رہے ہو، اب تم کیسے اللہ تعالیٰ کو ڈینائی کر سکتے ہو؟ اور پھر تیسرا اس کا میننگ کیا بتاتے ہیں کہ تم ہو کون؟ تم اتنا سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ تم کر کیسے سکتے ہو؟ یعنی what empowers you to consider this judgment of Allah as a lie؟ یعنی do you have any counter argument left against this deen؟ تم اپنے آپ کو اسفل سافلین کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ تم خود ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا کہنا مان رہے، اللہ تعالیٰ کا خود ہی تم وہ نہیں کر رہے، تم مطلب اپنے آپ کو کیوں نہیں ول سمجھ رہے. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب حکمہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹائڈ اپ، حکم ٹائڈ ٹائٹلی، ویونگ سم تھنگ ٹوگیدر. اور حکمہ کہتے ہیں وزڈم کو. جس کو حکمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیز آر دا تھاٹس اینڈ آئیڈیاز دیٹ آر ویل آرگنائزڈ اینڈ ٹائڈ ٹوگیدر، ویوڈ تھاٹس ہیں یہ بہت اچھی طرح سے، رینڈم ایسے پراگندہ خیالات نہیں ہیں بلکہ اچھی طرح سوچ کے ساتھ ہے. اور پھر حاکم کون ہوتا ہے؟ حاکم someone who makes some sound judgments based on coherent arguments and wisdom and gives verdicts according to that. So اس کی سوچ بہت وائز ہوتی ہے، اور وہ فیصلے اور اقدامات اور جو بھی وہ ایک دم رش نہیں کرتا کہ ایک دم ڈھا کر کے کوئی کام کر دیا، بلکہ سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی کے ساتھ کرتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حاکموں میں سب سے زیادہ بڑھ کے وائز اور بیسٹ ججمنٹ کرنے والا اور بیسٹ آف دا بیسٹ فیصلے کرنے والا نہیں ہے؟ بیسٹ آرڈر اس کے نہیں ہے کیا؟ آر یو کوشچننگ یور میسنجر، کوشچننگ دا دین؟ تو اصل میں یو آر ایکچولی اپوزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ who is احکم الحاکمین، who has the most sound judgment of all and the power of creating the most balanced of creatures. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہے اور کسی بات میں اللہ تعالیٰ کو ہم بات کو امپورٹنس نہیں دے رہے، وہ تو اصل میں ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو احکم الحاکمین ہے، یعنی اس سے اچھی ججمنٹ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا، اس سے زیادہ اچھا حکم تو اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اب یہ جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں اینڈنگ اس سورہ کی کس طرح سے یہ لنکڈ ہے. شروع میں جو آپ کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ کیا ہے؟ حکمہ ڈسینڈس، اللہ تعالیٰ میسج بھیجتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وزڈم جو ہے سارا کہاں کہاں بھیجا اور کیسے کیسے انبیاء کو بھیجا وہ بتایا جا رہا ہے. سیکنڈ پارٹ، اور یہ کون سا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ٹھیک ہے. پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ وہی والا فونٹ آ گیا، دیکھا آپ نے؟ احسن تقویم یعنی میڈ فار گریٹنس، ہیومنز وہ میڈ فار گریٹنس. اور پھر تھرڈ کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ان کو یہ ٹریجڈی آف ہیومن ریس ہے کہ وہ نیچے سے نیچے چلا گیا، حالانکہ they were made for greatness. کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ، کیا اس پلانٹ کا زبردست بنا سکتے تھے، بٹ وہ بن کیا گئے. اینڈ دین فورتھ پارٹ از لیگیسی آف دا بلیورز، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اینڈ دین دا لاسٹ پارٹ، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حکمہ اور اس کی جو ججمنٹ ہے، ساؤنڈ ججمنٹ، اور اس کی جو بیسٹ آف دا بیسٹ وہ بتائی جا رہی ہے. سو یہ بالکل لنکڈ ہے، جیسے شروع کا پارٹ لاسٹ پارٹ کے ساتھ لنکڈ ہے.
ہے نا, دونوں میں جو ہے وہ حکمہ اور اللہ تعالیٰ کے میسج کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہے. اور پھر سیکنڈ جو پارٹ ہے اور فورتھ پارٹ وہ بھی کو ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ احسنی تقویم یعنی کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل اینڈ مولڈ, اور وہ لوگ جو اس کے اوپر پورے اترے, ایکسیپشنز جو تھیں ان کی, اسفل سافلین کی ایکسیپشنز, الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر جو ہے وہ بیچ جو ہے سینٹر آف دا سورہ, دیٹ از دا ٹریجڈی آف دا ہیومن ریس. تو یہ استاد نعمان نے یہ لنک بتایا ہوا ہے, اینڈ یو کین فائنڈ دس آن بینہ ٹی وی, جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگا تھا اس سورہ کا. تو جزاک اللہ خیر, that's it for today. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.